نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے میں میں اپنے پروردگار سے دعا گو ہوں کہ میری اس ماں کو بچا لے۔ کہتے ہیں کہ جب نزع کا وقت ہوتا ہے تو سورہ یاسین بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور میں اپنے قوم کے لوگوں سے کہوں گا کہ رمضان کا متبرک مہینہ ہے، اگر وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر یہ نشریات جا رہی ہیں، یا وہ حرم شریف میں ہیں یا مدینہ شریف میں ہیں، سورہ یاسین کے ورد کو بڑھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم سب کی ماں کو بچا لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور اگر محب وطن قوتوں نے اس طرف توجہ نہ دی تو حقیقتاً بہت دیر ہو جائے گی۔ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ محب وطن قوتوں نے اگر اس ورد اور ان دعاؤں کی طرف توجہ نہ دی تو وطن جو ہے بچے گا۔ دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ عمل بھی ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ واقعتاً بات آپ کی درست ہے کہ اب عمل کا تو ہم نے ظاہر ہے جو وقت ہے وہ تو گزارنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو توبہ اور استغفار کی بہت ضرورت ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں۔ آپ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ انصار بنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ حمدید خواتین و حضرات، انوار رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں انصار بنی ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین محترم جناب انصار بنی صاحب۔ انصار بھائی ایک بات بتائیے، ظاہر ہے ہم نے کچھ مذہبی گفتگو بھی کر لی، کچھ سیاسی گفتگو بھی کر لی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور بات کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ جو ہمارا مرکز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری بات ہی کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ، مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار خیال آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم سے ناراض ہے، ہم حق ادا نہیں کر پا رہے صحیح طور سے، کہ جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں ادا کی تھی اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، اس کو سنبھالا نہیں، اس کا شکرانہ ادا نہیں کیا، بٹ کے رہ گئے، سنبھال نہیں سکے۔ ہوا کیا بے شک؟ جنید بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی، اللہ کو اگر عبادت کی ضرورت ہوتی فرشتوں کو حکم کر دیتا پوری زندگی وہ سجدے میں پڑے رہے اور ان کا کام۔ میں نے ٹائٹل بھی یہ رکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی انسانوں کے لیے، ٹھیک، میرے اور آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے، اور ساتھ اس نے حقوق العباد فرض کر دیے۔ ٹھیک، آپ کی نماز ایک وقت کی وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نماز پڑھتے میں دیکھیں کہ کسی کو موذی کیڑا جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے تو آپ نماز توڑ کے اس کی زندگی، یعنی اس رب کے آگے جس کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، وہ کہتا ہے میرے سامنے سے بھی ہٹ جاؤ اس انسان کو بچانے کے لیے۔ اور اس انسان کی عظمت کیا بیان کر رہا ہے کہ میں شیرک کے قریب رہتا ہوں، یعنی میرے اندر اللہ بستا ہے، آپ کے اندر اللہ بستا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ بستا ہے، یعنی وہ حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے بندوں کے حقوق غصب کر لیے، پھر اس نے بھیجے رحمت للعالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، ہم سب کچھ قربان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ بے شک بے شک، کیا نمونہ بنا کے بھیجا۔ انسانیت کا اگر مکمل پیکر ہے تو وہ مدینے میں ہے۔ واہ، اگر آج انسانیت اور انسانی حقوق کا، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا دنیا کا کوئی اور عالم ہو، اگر کوئی چارٹر ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ پوری زندگی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ چونکہ ہم نے اس زندگی کو فالو نہیں کیا، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے ہٹ گئی ہے؟ ہم اس راہ پہ ہی نہیں ہیں، ہم اس راہ پہ تو چل نہیں سکتے، وہ راہ تو ولیوں کی اور نبیوں کی راہ ہے۔ ہم ان قدموں پہ چلنے والے فقیروں کے قدموں پہ بھی نہیں چل پا رہے، ہم اس راہ کے راہ گزاروں کو بھی فالو نہیں کر پا رہے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ سارا یہ ہے کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، جن کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، جن کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ دنیا بنی ان کے لیے ہے، جو معراج کے معراج ہیں، لولا کلمہ خلقت الافلاق، جو دنیا جن کے لیے بنی ہے، کیا بات، صرف اگر ہم ان کو فالو کر لیں تو آج دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہم اس راہ سے بھٹک گئے ہیں یا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے۔ ہم اس رحمتوں کے مہینے میں شیطان بنے ہوئے ہیں جس میں رب کہہ رہا ہے کہ شیطانوں کو میں بند کر دیتا ہوں، جس مہینے میں رب کہہ رہا ہے کہ میں شیطانوں کو بند کر دیتا ہوں، ہمارے نفس میں جو شیطان غالب ہو گیا، اس پہ شیطان غالب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راہ سے بھٹک پڑے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا محور بنا لیں، صرف مدینے کو، کیونکہ رب ملتا ہے مدینے سے، مجھے تو رب ملتا ہے مدینے سے، مجھے تو کوئی اور راستہ نہیں معلوم، اس راہ پہ چلوں گا تو میں رب کے راستے پہ پہنچ پاؤں گا۔ اگر میں بھٹک گیا ہوں تو میں انسان ہی نہیں رہا، اور جب میں انسان نہیں رہا تو یہ سارے مسائل
इसी तरीके और क़यामत की निशानियों में सिलसिले आएंगे, लाल आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे। ये रमजान का महीना है और जलजले अचानक आते हैं। जुनैद मियां, आपको पता था, आपकी हुकूमत को पता था कि ये सब कुछ पाकिस्तान में होने जा रहा है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आपके कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सबको 6 महीने पहले पता था कि पाकिस्तान में क्या होगा, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया कि उन्हें पता था कि हमने अपने आप को बचा लेना है, डूबेगी तो ये कौम। बात यह ना कि हरीरी पर्दों के पीछे वो जो जिंदगी का एक लुत्फ है उसको हासिल करने में जब इंसान लग जाता है तो फिर वो कौम क्या और अवाम क्या और वोट क्या। जब रब रस्सी खींचता है तो फिर ऐसे हुक्मरानों का अंजाम भी बड़ा भयानक होता है। एक बात बताएं अंसार भाई, रब रस्सी खींचता है, मुसलमानों को पता है। रब ने फिरौन को आज तक इबरत निशान बना के हमारे सामने रख दिया। शद्दाद अपनी जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। नमरूद जो है वो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता रहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से माज़अल्लाह ये कलाम करता रहा कि मैं तेरे रब से माज़अल्लाह लड़ना चाहता हूं। तो मच्छर जैसी एक छोटी सी मखलूक को अल्लाह ने निकाला था। तो इंसान जब इन तमाम बातों को समझ रहा है तो तफख्खुर किस बात पे है? देखिए, वो असल में ताकत पे, कुव्वत पे। इंसान इतना कमजोर है कि अगर रब की मर्जी नहीं हो तो मैं ये हाथ यूं नहीं कर सकता। अरे सांस जो अंदर गई वो बाहर नहीं आ सकता, मैं यहां बैठ नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता। लेकिन इसको कहना नहीं है, महसूस करना है। अगर मैं आज आपको तकलीफ दे रहा हूं तो मैं रब जिसके शेरग में रहता है, मैं अगर उसको तकलीफ दे रहा हूं तो मैं रब को तकलीफ दे रहा हूं और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ दे रहा हूं। बेशक सैलाब जैसी अंसार भाई आफत जो है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो इम्तिहान है, आजमाइश है, अजाब है। सब जानते हैं कि हमने क्या किया है और हमें क्या मिल रहा है। इम्तिहान है ना आजमाइश, देखें ना आपका अपना किया। एग्जैक्टली वही बात मैं वहीं आना चाह रहा था कि मां असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व अल्लाह का अजाब नहीं है। बेशक देखें जो हमने बोया है हमारे हाथों की कमाई है, बात ये। लेकिन अब मसला ये है कि ये सैलाब भी अगर सियासत की नजर हो जाए, हो गया, ये भी एक सियासी झमेला अगर हो गया, हो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम देखना क्या चाहते हैं? देखिए, हम देखना ये चाहते हैं कि जो लोग कुछ, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो इख्तिदार में बैठे हैं वो इख्तिदार से चिमटे रहने के लिए मुल्क और कौम को दाव पे लगाना चाहते हैं। जो अपोजिशन में बैठे हैं वो इख्तिदार को छीन लेने के लिए मुल्क और कौम को दाव पे लगाना चाहते हैं। इस वक्त इस मुल्क को हर तरफ से खींचातानी हो रही है। इस वक्त इस कौम को हर तरीके से उस नहेज पे पहुंचाया जा रहा है जहां नौज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह मियां माफ रखे, कि बड़ी बर्बादी नजर आ रही है। तो इस वक्त जरूरत है एक कौम की। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमें जरूरत है तो एक कौम की। जुनैद मियां, इस वक्त मीडिया पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी है, एनजीओ पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी है और सबसे बालातर होके हर फर्द पे, इस मुल्क की हर औलाद से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि खुदा और रसूल के वास्ते भुला दो आपस के इख्तिलाफात को। तहैया करो इस रहमतों के महीने में कि मालिक हम तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पे चलने की कोशिश करेंगे। हम उस पर चल नहीं सकते। आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा। हय्या अलल फलाह की सदाएं तो बुलंद हो रही हैं लेकिन हम जा नहीं रहे उस रास्ते पे। आप कहते हैं कि इनकलाब आएगा। मैंने इनकलाब के हवाले से बतलाया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर इनकलाब आया अंसार भाई इस कौम, इस जमीन पर, आपके ख्याल में कहां से आएगा? देखिए, इनकलाब तो फिर कौमें लेके आती हैं। कहां से आएगा? अंदर से आएगा। फिर मैं ग्रास रूट लेवल से आएगा। ग्रास रूट लेवल से आएगा। और फिर ये नहीं सोचा जाता, जैसे अभी मेरे एक भाई ने सवाल किया कि लीडर नहीं है। लीडर तो फिर बनता है, लीडर तो फिर उठता है, लीडर तो फिर आ जाता है और अचानक नमूदार होगा, अचानक नमूदार होता है। और फिर जैसे मैंने कहा कि सूरह यासीन की जरूरत है, पढ़िए सूरह यासीन को, तौबा और इस्तग़फ़ार के विर्द को जारी कर दीजिए। और इससे खूबसूरत बात कि आप अपने आप को दुरूद शरीफ में मशगूल कर दीजिए, क्योंकि जो चीज रब, सारी दुनिया में जो कुछ भी होता है, कुल कायनात में जो कुछ भी होता है, रब हुक्म देते हैं और हो जाता है। क्या बात? वाहिद काम है जो रब कर रहे हैं, वाहिद काम है जो रब करता है कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजता हूं। तो ए ईमान वालो, मुसलमानों को नहीं पुकारा उसने कहा ए ईमान वालो, तुम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद और सलाम भेजो। तो बढ़ा दो इस दुरूद और सलाम को। आपके ख्याल में ईमान वालों को दुरूद पाक पढ़ना चाहिए? ईमान वालों को इस वक्त इकट्ठा हो जाना चाहिए, दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए और अपने आप को फील करना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में बैठे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। और उस दर की रहमतों को ले रहे हैं। क्या बात। और जब ले रहे हैं तो बांटो, इन रहमतों को बांटो।
اور درود شریف کے ورد کو بڑھا دو. اور جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ میں جلال کم ہوتا ہے, جمال زیادہ ہوتا ہے, اور آپ رحمتوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیا تو یہ جو ڈنڈے مار رہے ہو, یہ جو لاٹیاں مار رہے ہو, یہ جو پتھر مار رہے ہو, اس لمحے اگر درود شریف پڑھ لو گے نا تو تم میں یہ شیطان رہ نہیں سکتا. آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. انصار بھائی کی گفتگو سن کے ناظرین دل نہیں چاہتا کہ میں ان کو اس وقت اس پروگرام سے رخصت دوں, لیکن ظاہر ہے وقت قلیل ہے اور اتنی مختصر سی باتیں لیکن بڑی کام کی باتیں آج ان سے ہوئی. ہر وہ شخص جو پاکستان کا درد رکھتا ہے, ہر وہ شخص جو تھوڑی سی انسانیت اپنے اندر رکھتا ہے, ہر وہ شخص جو بنیادی طور پہ مسلمانیت کے فلسفے کو سمجھتا ہے, ہر وہ شخص جو اس بات کو جانتا ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے شفیق اور اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے تو لا تثریب علیکم اليوم فرما کر ان تمام لوگوں کو انگشت بدندہ رکھ دیا تھا کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہمارے سروں کا سودا ہونے والا ہے, ہمارے سروں کو نیزوں پر اچھال دیا جائے گا. وہ تو وہ شخصیت ہے ناظرین کہ جب طائف کا شہر ہے اور پتھر برسائے جا رہے ہیں اور آپ لہو لہان ہیں اور جبرائیل امین خادم کی طرح موجود ہیں کہ بس آپ کا ایک اشارہ ہو جائے تو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں, تو اس وقت بھی آپ رحمت للعالمین ہونے کا واقعتاً ثبوت دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ناظرین اس قوم کی کہ آج ہم قول سے تو مسلمان ہیں لیکن عمل سے مسلمان نہیں ہیں. آج ہمارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت, اس کی آبرو محفوظ نہیں ہے ناظرین. آج ہم نے اپنے آپ کو ٹولوں در ٹولوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. لیکن میں صرف ایک بات آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں آج ناظرین کہ اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے 2005 میں جس انداز سے 8:05 یا 7 پہ زلزلہ آیا تھا اور وہ لوگ جو 8:05 سے پہلے زکات دینے والوں میں شامل تھے وہ 8:05 کے بعد زکات لینے والوں میں شامل ہو گئے تھے. اگر اللہ نہ کرے ناظرین وہ تمام لوگ جو اس وقت حریری پردوں کے پیچھے اور بڑے بڑے محلات کے اندر, کوٹھیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اگر رات کو جس وقت وہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سوچ کے ساتھ کہ اب ہم خمار میں جا رہے ہیں, نیند لینے جا رہے ہیں, آرام کرنے جا رہے ہیں, اور پتہ چلا اس وقت کن کہہ دیا جائے اور زمین کو اتل پاتل کر دیا جائے, اس وقت ناظرین کیا رہ جائے گا؟ ذرا سوچئے گا کیا رہ جائے گا. تجوریاں بھر لینا, مال کو جمع کر لینا, طاقت اور قوت کے بل کے اوپر سارے فیصلے کر لینا, اور کل کے لیے پلاننگ کر لینا کہ میں کس انداز سے لوگوں کے اپنی ڈگڈگی کے اوپر نچاؤں گا اور لوگ میری ڈگڈگی کے اوپر ناچیں گے. یہ ساری باتیں ناظرین انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے, لیکن اللہ کا قانون اس سے آگے. خدا را جو بو رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ ہمیں کاٹنا ہوگا, آج نہیں تو کل ضرور کاٹنا ہوگا. اور جب کاٹیں گے تو کاٹنا یقین مانیے اتنا بھاری پڑے گا کہ کاٹتے چلے جائیں گے, کاٹتے چلے جائیں گے اور کاٹتے چلیں گے, لیکن کٹ کے نہیں دے گا. نماز, روزہ, جیسا کہ انصار بھائی نے کہا, تراویح, درود پاک کی کثرت کریں, استغفار کی تسبیح پڑھیں, اور میری گزارش آپ سے بہت مؤدبانہ کہ صلاۃ التسبیح کا روز رات اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کرے. اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر.